اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 120 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور پہلا پارہ 14واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور یہ 10 رکوعوں پر مشتمل ایک پوری معلومات تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں امت مسلمہ کو دی، کیونکہ بنی اسرائیل آج بھی موجود ہیں اور ان کو معزول کیا گیا۔ پہلی مسلمان امت وہ تھے، توریت پہلی شریعت تھی، اور ان کو نیست و نابود نہیں کیا گیا۔ اس لیے کہ امت مسلمہ کو ایک ٹاسک ملے کہ اے امت مسلمہ، اگر تم نے خود عمل نہ کیا تو پھر تم یہود کی طرف دیکھو جو پہلی شریعت والی امت تھی، انہوں نے عمل نہیں کیا تو انہیں معزول کیا، دیکھو کہیں تمہارا بھی وہی حال نہ ہو۔ اس لیے قرآن مجید نے پورے 10 رکوعوں میں ان کی ایک ایک چیز ہمارے سامنے رکھی، اور اس مضمون کا اختتام اس آیت میں ہوا۔ روان ترجمہ سنیے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود اور نہ عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے طور طریقے کی پوری اتباع نہ کریں۔ یہاں طور طریقے کی بات ہو رہی ہے اور صاف صاف مہر لگا دی۔ قرآن میں جہاں بھی لام نون کے ساتھ مضارع لے کے آتا ہے تو حال کا ترجمہ ختم کرتا ہے، مستقبل کا ترجمہ سامنے لاتا ہے، اور زوردار نفی پیدا کرتا ہے۔ تو ترجمہ ہو رہا ہے کہ وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ہر صورت آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کے پورے طور طریقے کو اختیار نہ کریں۔ دیکھیے قرآن مجید ملت کا لفظ لے کے آیا اور اس کا ترجمہ طور طریقہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ ملت جو ہے وہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں انسان کے طور طریقے سے لے کر پورے احوال اس کے زیر بحث ہوتے ہیں۔ علامہ نے اس پر بات کی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی مغرب والوں کے طور طریقے پر اپنی ملت کو نہ قیاس کرو۔ ہماری جو ترکیب ہے، ہماری جو رہن سہن ہے، طور طریقہ ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے۔ جہاں ملت کی بات کہتے ہیں اس میں 3 چیزیں شامل کر لیں، کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، رہنا سہنا، ملنا جلنا۔ تو ان 3-4 باتوں میں ہر چیز آ جائے گی۔ گویا طور طریقے پر عمل کرنا یہ ایک بہت بڑا دلاسا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ ایک عیسائی مشنری نے مسلمانوں کو عیسائی کرنے کے لیے بہت سی رقم دی، اور جب ان سے 100 سال کے بعد پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کسی مسلمان کو عیسائی تو نہیں کر سکے، لیکن ہم نے انہیں مسلمان بھی نہیں رہنے دیا۔ تو یہ تھا طور طریقے کی بات۔ ملت کی بات جہاں یہ ہے، ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اس آیت کا جواب قرآن مجید میں آیت نمبر 135 اس میں بھی دے دیا گیا، جب ان کا یہ کہنا تھا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تو بات ملت پہ ہو رہی ہے۔ ملت کا مطلب ہے ایک ایسی امت جو اپنے نبی کے طور طریقوں پر چل رہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جو اس کو اختیار کرے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے نبی اس بات کا جواب آپ کہیں بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اور وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور البتہ اگر آپ نے اتباع کر لی، ان کی خواہشات کا احترام کر لیا
من بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ گیا علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہے واسطے آپ کے اللہ کے جب پکڑے گا کوئی مددگار اور نہ کوئی دوست ہوگا۔ دیکھیے یہاں اختتام میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یقیناً ان کے خواہشات کا احترام بھی نہیں کیا۔ امت مسلمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات دی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ آپ ان کے طور طریقے کی اتباع نہ کریں اس وقت تک وہ راضی نہیں ہوں گے، اور اس بات کی تشریح اسی آیت میں کی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذی جاءک من العلم، اور البتہ اگر آپ نے اتباع کی، پیروی کی، ان کی خواہشات کا احترام کیا تو پھر آپ بھی اللہ کی پکڑ سے چھوٹ نہیں سکیں گے۔ لیکن یہی آیت، اس کا دوسرا ریفرنس ساتھ ہی قرآن مجید نے بیان کیا، آیت نمبر 145 میں وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے، بِكُلِّ آیَةٍ، ایک ایک نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، آپ کے طور طریقے کی اتباع نہیں کریں گے۔ تو یہاں یہ بات صاف صاف کہہ دی، جہاں ہوا کی بات ہو رہی ہے، خواہشات کا احترام کی بات ہو رہی ہے، وہاں اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ہم کبھی ٹرین میں سفر کیا کرتے، اس وقت لکھا ہوتا کسی سگریٹ پینے والے کو کہ تم ساتھ والی سواری سے پوچھو، اگر وہ تمہیں سگریٹ پینے کی اجازت دے تو تم سگریٹ پیو، یعنی گویا اس کی خواہش کا احترام اس طرح سے سکھایا گیا۔ اور جو خواہشات ہیں اس کا حکم نہیں دیا جاتا۔ جہاں پیروی کی بات کی ہے، پیروی کو اچھی طرح سمجھیں، پیروی کے دو جز بنتے ہیں، ایک پیروی کا حکم دیا جاتا ہے، ایک پیروی ایسی ہوتی ہے جس کا حکم نہیں دیا جاتا۔ جہاں قرآن مجید نے پیروی کا حکم دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو بس تم میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، اللہ تم کو پسند کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ بخش دے گا واسطے تمہارے گناہوں کو، اللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرے۔ وہ پیروی کا حکم بھی ہے، اور ایک پیروی ایسی ہے، وہ ایک مثال سے سمجھ لیجیے۔ کسی دور کی بات ہے، مال روڈ کے اوپر ہپی لوگوں کی بہت بڑی بڑی بسیں آتی اور پنجابی لوگ ان کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور ہپی لوگ نکلتے، کبھی وہ لباس بدل کے آتے، کبھی برہنہ لباس کے ساتھ آتے، کبھی ان کی عورتیں نکلتی یعنی نازیبہ حرکات کرتے، تو یہ پاکستانی ٹوٹی پھوٹی انگلش کے ساتھ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے۔ اور یہاں تک بھی میں نے سنا ایک صاحب پوچھ رہے تھے کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ اس انگریز نے کہا نہیں، بیوی نہیں ہے، یہ میری فرینڈ ہے۔ دوسرا آیا، اس نے بھی، تیسرا آیا، یعنی وہ ایسی حرکتیں کر کے چلے گئے۔ کبھی انہوں نے نیکریں پہنی ہوتی، آدھے لباس پہنے ہوتے، کبھی انہوں نے بال چھوڑے ہوتے، پونیاں لگائی ہوتی، کبھی انہوں نے کانٹے لگائے ہوتے، اور داڑھی کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا ہوتا، تو پنجابی یا پاکستانی لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے، اور اس دور میں پوری اجازت تھی ان کو۔ اور آج کے دور میں دیکھیں، کس دور کی 73 کی بات کر رہا ہوں اور آج میں 2024 کی بات کر رہا ہوں، کہاں 1973 اور کہاں 2024، کم سے کم 50 سال کی بات ہے۔ اور آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، جو ان کا طور طریقہ تھا، جو رہن سہن تھا، جو ان کا حلیہ تھا، مسلمانوں نے خود ہی اپنا لیا۔ اب کسی کو یہ کہنا نہیں پڑتا، اور نہ وہ کہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہمارے جیسا حلیہ بنا دو۔ اس کو تو ملت کہتے ہیں، اس کو خواہشات کا احترام کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں یہ صاف بات کہہ دی، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ ان کے پورے طور طریقے کو اختیار نہ کر لیں۔ تو اس پر اللہ نے جواب دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں، اللہ نے کہا کہہ، بے شک ہدایت، اللہ کی ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے قرآن مجید اترا، اور قرآن مجید ہدایت ہے۔ اس ہدایت کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں ایک اور مقام پر کہا کہ جب یہ یہودیوں نے کہا اپنے بھائیوں کو کہ تم ان کے طور طریقے کو اختیار نہ کرنا، تم اپنے طور طریقے کو اختیار کرنا، بلا شبہ یہ مدینے میں بات ہوئی۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 73 ہے۔ اور نہ تم ایمان لاؤ مگر واسطے اس کے جس نے تمہارے دین کی، تمہارے طور طریقے کو اختیار کیا، تم اس کا طریقہ ماننا، اس کا کہا ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اختیار نہ کرنا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، قل
ان الہدا ہدی اللہ، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، وہاں کہا قل ان ہدی اللہ هو الہدا، اور یہاں کہا ان الہدا ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، وہ قرآن ہے۔ تو یہاں بھی اس کا ریفرنس دیا گیا کہ قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید رہنمائی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور البتہ اگر آپ نے اتباع کی ان کے خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ گیا علم، تو جب اللہ پکڑے گا تو کوئی دوست نہیں ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ میں نے ابھی آپ کو اس کا ریفرنس دیا بھی ہے کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ دوسرا پارہ آیت نمبر 145 ہے۔ اور البتہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کا احترام کیا اس کے بعد کہ آگے آپ کے پاس علم، تو بے شک آپ اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمد کو یہ رہنمائی دی جا رہی ہے کہ آپ نے کسی صورت ان کے طور طریقے کو اختیار نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ان کے طور طریقے کو اختیار کیا تو آپ اس وقت اللہ کے احکامات توڑنے والے ہوں گے۔ بالکل یقیناً اتنی عام فہم بات ہے کہ ہم کرسمس کے دن یا کسی یہودیوں کے یا ہندوؤں کے یا سکھوں کے یا عیسائیوں کے کسی تہوار پر جب ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں یا وہ ایسے لباس پہن رہے ہوتے ہیں تو یہ یقیناً ان کی خواہشات کا ہم احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے رہنمائی لے کر ہم اپنے دین پر کھڑے رہیں اور قرآن مجید پر عمل کرتے رہیں اور اپنے شاعر اللہ کو نہ بدلیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔